لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے بے انتہا انعامات اور احسانات ہمارے اوپر ہیں، اور ان انعامات احسانات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے شکر کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں. جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان نعمتوں میں ہم شکر گزار ثابت ہوں. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں وہ اضافہ کرے گا. جتنا شکر ہوگا اتنا اور اضافہ ہوگا اور اضافہ ہوگا، اور ان نعمتوں کا صحیح فائدہ ملے گا شکر کی وجہ سے. اور شکر بھی وہی ہے کہ آدمی اس کا صحیح استعمال کریں تو پھر اس شکر پر اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگا، اور دنیا میں آدمی اس کا صحیح فائدہ اٹھا پائے گا. زندگی ہے تو اس کا شکر کرے آدمی، زندگی کو صحیح کاموں میں استعمال کرے. جوانی ہے تو اس کا شکر کرے، صحیح کاموں میں استعمال کرے، طاعات میں، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں. مال اللہ نے دیا ہے تو مال کا حق ادا کریں، اس کو طاعات میں، نیکی میں استعمال کریں. ایسے ہر نعمت کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اضافہ ہو جائے گا. زندگی کا صحیح استعمال ہے، اس میں برکت ہو جائے گی. آدمی کو صحیح لطف ملے گا زندگی کا، صحیح مزہ. زندگی کا جو مزہ ہے اصل کہ حیات طیبہ ہو جائے گی، زندگی اچھی ہو جائے گی. مال میں شکر ادا ہوگا تو وہ مال میں برکت ہو جائے گی. اس مال سے آدمی کو راحت ملے گی، اس سے آدمی کے کام آسانی سے بن جائیں گے. اور وہ مال آخرت میں بھی آدمی کو اجر اور ثواب کا ذریعہ ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں اس نے اس کا صحیح استعمال کیا تھا. تو ہر چیز میں اللہ کی طرف سے اس کا مطالبہ ہے. لیکن اس زندگی کو صحیح کیسے گزارا جائے اور نعمتوں کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے وہ سیکھنا پڑتا ہے. جو لوگ اس کو سیکھ لیتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے، اور اگر نہیں سیکھا تو آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنی چاہتوں کی وجہ سے، کہ چاہتیں غالب ہیں، آدمی کو پتا تو ہے کہ فضول خرچی ٹھیک نہیں ہے، لیکن چاہتیں اتنی زیادہ ہیں کہ فضول خرچی کر ہی دیتا ہے. یا جہالت ہے، آدمی کو پتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا اور گھاٹا کھاتا ہے. دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تم ناشکرے ہوئے تو پھر ہمارا عذاب بہت سخت ہے، تو عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ان نعمتوں میں رہتے ہوئے آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، مال عذاب بن جاتا ہے، اولاد وبال بن جاتی ہے، پریشانی آدمی کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ باوجود مال، دولت، زمین، جاگیر، اولاد، جوانی، تندرستی، سب کچھ ہونے کے بعد بھی آدمی کو ان چیزوں کا نفع نہیں ہوتا، اس لیے زندگی گزارنا سیکھنا پڑتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا کہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاویں، جینے کا سلیقہ سمجھاویں، ان کو بتاویں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، مال کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، جوانی میں کیا کرنا ہے، بڑھاپے میں کیا کرنا ہے، دن میں کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے۔ پوری زندگی کا نظام بتایا نبیوں نے آ کر۔ دل میں کیا عقائد ہو، جسم کے کیا اعمال ہو، جان مال کو لگانے کا کیا طریقہ ہو، ساری تعلیم اور رہبری دی نبیوں نے، جو اصل تعلیم ہے۔ آج دنیا میں کہ تعلیم کی بہت ضرورت ہے، تعلیم کی بہت ضرورت ہے، اس کو انگریزی میں ایجوکیشن کہتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے ایجوکیشن کی۔ تو کون سی تعلیم اور ایجوکیشن ہے؟ وہ یہ ہے جو انسان کو انسان بنا دے، انسان کو کیا بنا دے؟ انسان بنا دے، انسان کو بندہ بنا دے۔ کون سی تعلیم کی ضرورت ہے؟ انسان کو کیا بنا دے؟ بندہ بنا دے، ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ اللہ چاہتا ہے، ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارے۔ آپ سب سے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، آپ علیہ السلام سب سے بڑے تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، مجھے جامع کلمات دیے گئے، دنیا اور آخرت کا علم آپ کو دیا گیا، سب سے بڑے تعلیم یافتہ ہے آپ۔ تو وہ علم ہے جو انسان کو انسان بنا دے، اس کی انسان کو ضرورت ہے سب سے پہلے کہ آدمی کیا بن جائے؟ انسان بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، اور زندگی کے شعبوں میں جینے کا طریقہ سیکھ لے وہ، تاکہ وہ راحت سے زندگی گزارے۔ زندگی راحت سے گزارنے کے لیے بہت زیادہ اسباب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آدمی کے پاس بہت زیادہ اسباب ہیں، بڑی زمین ہو، بہت زیادہ جاگیر ہو، بہت بڑا مکان ہو، آدمی کے پاس حکومت ہو، اس لیے کہ یہ چیزیں سب کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں سب کے پاس نہیں۔ آج دیکھو دنیا پر اتنی محنت ہونے کے بعد بھی سب کے پاس زمین نہیں ہے، سب کے پاس گھر نہیں ہے۔ آج اتنی دنیا ڈیولپ ہوئی، اتنی ڈیولپ ہوئی کہ یوں بن رہے تھے مکان، یوں بنانے لگے 100 منزلہ 200 منزلہ، شہر کے شہر بھر گئے بلڈنگوں سے، لیکن پھر بھی سب کے پاس رہنے کا گھر ہے؟ بولو نا بھائی، ایک بڑی تعداد ہے ان کے پاس نہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو بغیر رہنے کے گھر کے کرائے میں ادھر ادھر رہ کر دنیا سے چلے گئے۔ سب کے پاس زمین جاگیر ہے؟ اکثر کے پاس نہیں۔ لیکن انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں کہ اس کو اتنا کھانا مل جائے کہ کمر سیدھی رہے، کتنا کھانا مل جائے کہ کمر سیدھی رہے، کہ آدمی بھوک سے مر نہ جائے، اس کی تندرستی بحال رہے، اتنا کھانا مل جائے اس کو، یہ اس کی ضرورت ہے۔ سر چھپانے کو اس کو کوئی کمرہ مل جائے، سر چھپانے کا کمرہ مل گیا اس کو، تو کمر سیدھی رہے، اتنا کھانا کھا کے سر چھپانے کا کمرہ لے کر آدمی کیسے خوش رہے، وہ دین سکھاتا ہے۔ تو دین میں اس کو تعلیم ملے گی اس کی، تو اس کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ
کیسے خوش رہنا ہے، خوش رہنا سکھاتا ہے دین. حیات طیبہ اس کے لیے بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد یا عورت، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان لاوے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لاوے، اللہ پر یقین کرے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، وہی کھلانے پلانے والا ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور صحت ایک اللہ کے قبضے میں ہے، کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، پورے کائنات پر اسی کا کنٹرول ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے. الحی القیوم، وہ حی یعنی زندہ ہے اور پورے نظام کا کنٹرول کیے ہوئے ہیں، سب اس کے قبضے میں کنٹرول میں ہے، نہ سوتا ہے اور نہ وہ اونگتا ہے. نہ سوتا ہے نا، یہ سونے سے پاک ہے. نیند ہماری ضرورت ہے، اللہ کی نہیں. نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ان سب چیزوں سے پاک ہے. وہ انسان کی ضرورت ہے، وہ اللہ ہے. تو اس اللہ پر یقین کرے آدمی، پھر اس اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان حکموں کو پورا کریں، اس کو سیکھے. آدمی کی عبادت ہے نماز، اہم ترین عبادت ہے. آدمی نماز پڑھنا سیکھے. یہ تعلیم ہے کہ ہر آدمی کیا سیکھے؟ نماز پڑھنا سیکھے. ہر ایک کو اچھی نماز پڑھنا آتا ہو. پہلی تعلیم کیا ہے؟ پہلا ایجوکیشن کہ ہر آدمی اللہ کو ایک مانے کہ اللہ ایک ہے، اسی کو کرتا کرتا سمجھے، اسی پر یقین کرے. تو اس کا بہت بڑا پرابلم سالو ہو گیا. جو زندگی پر ستاتا ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، بیمار ہو گئے تو اب کیا ہوگا، تنگی میں آ گئے تو اب کیا ہوگا، جو بہت بڑا مسئلہ ہے ہر آدمی کے ساتھ، وہ مسئلہ ایمان سے حل ہو جائے گا کہ آدمی کا یقین اللہ پر ہو گیا کہ اللہ کرتا ہے. ابھی آدمی کبھی پریشان نہیں ہوگا. بیمار ہوگا تو کیا کہے گا کہ اللہ اچھا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے اچھا کر دیتا. اذا مرضت فهو یشفین، اور وہ اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. الذی یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے. بیمار ہوتا ہوں تو اچھا بھی کرتا ہے. یہ بات جس نے سیکھ لی اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ کھلاتا پلاتا ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے چاہے بغیر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. سارا ڈر اندر سے نکل جائے گا. جو ڈر زندگی پر ستاتا ہے، ارب پتی بننے کے بعد بھی آدمی ڈرتا رہتا ہے کیا ہوگا، مر جاؤں گا، کوئی مار دے گا. یہی ہوتا ہے ارب پتی آدمی. ہاں، دنیا میں آدمی اپنی حفاظت کا انتظام کرے گا کہ ایسا کھانا نہ کھاوے جو موت کا سبب بن جائے. آدمی طریقے سے رہے، سلیقے سے رہے، لیکن اندر ڈر نہیں ہوگا. اندر ڈر نہیں ہوگا، ڈر ختم ہو جائے گا. ایمان بنے گا، ایمان بنا ہے. پھر یقین بنے گا کہ میری کامیابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں. کس میں کامیابی ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ آپ کے مبارک طریقوں میں. اب آدمی ادھر ادھر کہیں نہیں جائے گا، ایک ہی راستہ پکڑ لے گا. سیدھا یہ راستہ ہماری منزل. جیسے کہ آدمی کسی جگہ سفر میں ہوتا، سیدھا راستہ ہے کہ جاؤ سیدھے دہلی سے بمبئی تک، یہ راستہ سیدھا سیدھا. اب بیچ میں بہت سارے راستے ادھر بھی آتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، بڑی بڑی سڑکیں آتی ہیں، لیکن آدمی اپنے راستے پر ہی رہتا ہے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے؟ یہ ہے، ہم کو بمبئی جانا ہے. ایسے ہمیں کہاں جانا ہے؟ بولو نا بھائی، جنت میں جانا ہے. تو جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ جنت میں جانے کا راستہ محمد رسول اللہ، اور کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے.
جس اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس اللہ کا یہ اعلان ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پر زندگی گزارے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ اس زندگی کو قبول نہیں کرے گا۔ اب ایک ہی راستہ سیدھا اللہ نے متعین کر دیا، اس اللہ نے جس نے ہم کو پیدا کیا، محمد الرسول اللہ، کہ یہ یقین آدمی کرے کہ میری کامیابی اسی میں، اب زندگی آسان ہو گئی۔ اب کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی کام ہوگا آدمی یہی پوچھے گا بھائی نبی کا طریقہ کیا ہے، کھانا کھائے گا اس میں، شادی کرے گا اس میں، گھر بنائے گا تو اس میں بھی کہ نبی کا طریقہ کیا گھر بنانے کا، گھر بنانے میں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہم لوگ کوئی گھر بناتے ہیں تو آرکیٹیکٹ کے پاس لوگ جاتے ہیں، بھائی کیا طریقہ ہے، کیسا گھر ہو، تو سہولتوں کے حساب سے تو ان سے مشورہ کریں گے، لیکن طریقہ کیا ہو اس کا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے بوقت ضرورت بقدر ضرورت، کیسا، ضرورت کے وقت اور ضرورت کے بقدر، جتنی اس کو حاجت ہے، جتنی اس کو حاجت ہے۔ اور نبی کا طریقہ ہر کام میں سادگی ہے، سمپلٹی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سادگی، کہ نبی کا طریقہ ہر کام میں سادگی کا ہے۔ آپ نے طریقہ بتایا کہ سادہ طریقہ اختیار کرو، مکان میں، کپڑوں میں، شادی میں، کہ زیادہ اس میں ٹیپ ٹپ نہ ہو اور زیادہ خرچ نہ ہو، کم خرچ میں کام چلا گیا اپنے سارے کاموں میں۔ ہاں دوسروں پر خرچ کرے، دوسروں پر خرچ اور دوسروں کی بھی ضرورتوں میں کام آ گیا، دوسروں کی ضرورتوں میں کام ہے، یہ طریقہ نبی، کہ کوئی بیمار ہے اس کے علاج میں، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی بے گھر ہے، آدمی ایک گھر بناتا ہے 25 لاکھ کا، 2 بنا دے، ایک کسی بے گھر کو دے دیں اور ایک اپنے لیے رکھ لے، ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، حل ہوگا، تو ایک گھر رہنے کا گھر ہو جائے گا، دوسرے گھر سے آخرت میں ایک گھر بن جائے گا، ایک یہاں ایک وہاں، اللہ بدلہ دے گا نا اس کا، ارے بھائی بدلہ ملے گا نہیں ملے گا، 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے اس کا بدلہ ملتا ہے، تو ایک گھر کسی کو بنا دے گا بدلہ نہیں ملے گا، اس کو بھی بدلہ ملے گا۔ تو یہاں اپنا گھر رہنے کا ہوگا، وہاں کا بھی ہوگا، یہ عقل مندی ہے۔ تو نبی کا طریقہ معلوم کرنا اور اس کو سیکھنا ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ایک گھر کے 2 گھر کیسے بنتے ہیں، سیکھے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں کر سکے گا۔ اپنے گھر میں 50 لاکھ لگا دے گا لیکن بھائی کے گھر میں 50,000 کی مدد نہیں کر سکے، کر سکتا ہے کیونکہ وہ سیکھا نہیں، وہ سیکھنا پڑتا۔ تو اس لیے یہ تبلیغ کا کام اس کے لیے کہ زندگی گزارنا ہم سیکھیں، ایمان بناویں، عبادت کرنا سیکھیں، کھانا پینا سیکھیں، رہنا سہنا سیکھیں، شادی بیاہ سیکھیں، خوشی غمی میں کیسے رہنا وہ سیکھیں، ہر چیز کو سیکھنا سمجھنا ہے، ہر چیز کو، تاکہ زندگی سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کو ہم وصول کریں اور اس زندگی سے ہم آگے کی زندگی بنا دیں، اس زندگی سے آگے کی جو آخرت کی ہے، جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، ابدی زندگی ہے وہ۔ وہاں پھر کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم نہیں رکھے، کوئی نماز روزہ زکوٰۃ کچھ نہیں، وہاں آدمی کی چاہت کے مطابق زندگی ہے۔ یہاں چند سالوں کی مشقتیں، جیسے بچوں کو ماں باپ صاحب چند سال ہیں پڑھ لو، 10 سال محنت کر لو، پھر تو تم کو جو کرنا ہو کریو، 10 سال تھوڑی محنت کر لو تو کچھ بن جاؤ گے۔ دیکھو ہم پچھتاتے ہیں، ایسا کہتے ہیں ہم نہیں پڑھے تو ہم پچھتاتے ہیں، تم پڑھ لو۔ ایسے نبیوں نے آ کر لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی یہ دنیا میں زندگی برباد نہ کرو، اصل آخرت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، موت پر اس کی انتہا ہو جائے گی۔
پوری دنیا بھی بنا لوگے تو پوری دنیا چھوٹ جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ یہ بات نبیوں نے سمجھائی، حضور نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تم کو آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے کہ کامیابی کی پہلی شرط ایمان ہے، بغیر ایمان کے کامیابی نہیں، وہاں سے ابتدا ہے۔ پھر اللہ کے حکم ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز روزہ سب پر ہیں، غریب ہو مالدار ہو۔ زکوٰۃ حج جو ہے وہ صاحب مال پر ہوتا، تو اس کو سیکھنا ہے اچھی طریقے سے، اس لیے راہ خدا میں بھیجتے ہیں جماعت میں، تاکہ آدمی اپنے گھر بار کاروبار کی مشغولیوں میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ یہاں تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، اور نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو کیسی ہم کو پتا ہے، نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو کیسی ہے، پابندی والی ہے، پابندی والی نہیں ہے، نماز میں پڑھنے کی چیزیں کتنی یاد ہیں، نماز کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں لیکن اس کا دھیان نہیں رہتا کہ اللہ کے سامنے، تو نماز بنانا ہے، ایسے علم سیکھنا اور علم کے مطابق زندگی گزارنے کی مشق کرنا، جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی مشق، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ سیکھنے کا شوق پیدا کرنا، اور اخلاق بنانا، لوگوں کے ساتھ رہن سہن برتنا، گھر والوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا باب ہے زندگی کا، پوری زندگی لوگوں کے ساتھ برتنا پڑتا ہے، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ برت، اور سب کا دین ہے، دین میں طریقہ ہے کہ دشمنی میں بھی اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ پھر بعد میں پچھتانا پڑے، دوستی میں بھی اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ پھر بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہوتا ہے نا کہ تعلقات بہت بڑا دین، اس کی حد نہیں رکھی کوئی، اور اب پچھتانا پڑا کہ یار میں نے اس کو خامخواہ کہہ دی ساری باتیں، یہ تعلقات ایسے بڑھ گئے تھے کہ ساری باتیں بتا دی، وہاں نہ بتانے کی کہہ دی تھی، اور بعض مرتبہ کسی سے تعلق توڑنے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب پچھتانا پڑ رہا ہے کہ یار ایسا نہ کرتے تو اچھا تھا۔ پھر آدمی خوشامد کرتا ہے سامنے سے جا کر، لیکن کام نہیں بنتا۔ تو اس میں طریقے ہیں سب چیزوں میں، اس کو سیکھنا سمجھنا ہے، جماعت میں نکل کر اس کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک بڑا سبق ہے ہمارا، ایک بڑا باب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت اچھی ہو، اس لیے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت میں جو ہوگا وہی ملے گا، جو نیت میں ہوگا وہ ملے گا، چاہے عمل کوئی بھی ہو، کہ نیت کیا تھی اس پر۔ اگر نیت اللہ کے لیے تھی تو اس کا بدلہ ہوگا، دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوگی، آخرت میں بدلہ ملے گا۔ اور اگر نیت اللہ کے لیے کرنے کی نہیں ہے تو چاہے وہ عمل عبادت ہو، نماز روزہ ہو، زکوٰۃ حج ہو، صدقہ خیرات ہو، اس کا بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں تھا وہ۔ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ مخلصین لہ الدین، کہ خالص کرتے ہوئے ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، اندر کوئی بناوٹ نہ ہو، کسی قسم کا شرک نہ ہو، اس کی مشق ہے کہ اللہ کے لیے کرنے والے ہوں۔ اور جان و مال امانت ہے ہمارے پاس، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، لیکن ہمارا حال بچوں جیسا ہے۔ بچے کو آپ خالی خالی کسی کا کھلونا کھیلنے کے لیے تھوڑی دیر دو تو قبضہ کر لیتا ہے، وہ ہوتا ہے نا سر، یہ دوسرے کا تھا، رو رہا تھا، چلو بھائی تھوڑی دیر تم کھیلو، لیکن اس کو دیا تھوڑی دیر کے لیے، اب دے گا واپس وہ؟ ارے دیتا ہے،
کہ وہ نہیں دیتا, وہاں قبضہ کر لیا اس کا, حالانکہ اس کا نہیں ہے. اس کا باپ سمجھتا ہے کہ اس کا نہیں, وہ تو پڑوسی کے بیٹے کا ہے. اس کو کہ بھائی اس کے بدلے میں تجھے دوسرا دلا دو, نہیں یہی میں رکھوں گا. ہوتا ہے نا ایسا, اس کے بدلے آپ دوسرا دو وہ بھی نہیں لیتا, یہی لوں گا. تو ہمارا بھی حال بچوں جیسا ہے کہ اللہ نے ہم کو امانت کے طور پر دی جان, اور جو کچھ دیا, کسی کو زمین دی ہے, کسی کو مال دیا ہے, جاگیر دی ہے, جو کچھ دیا ہے وہ کس کا ہے؟ بولو نا بھائی, ذرا جو دیکھو زور سے بولا بھی نہیں جاتا کہ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ سب اللہ کا ہے. ہمارا تو ہے کیا؟ ہمارا ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. کچھ لے کر نہیں آئے تھے اور نہ کچھ لے کر جائیں گے. جو بھی آیا خالی ہاتھ آیا ہے, اور دنیا سے جائے گا بھی تو کیسے جائے گا؟ خالی ہاتھ جائے گا. جو کچھ اس کے جسم سے نکل سکتا ہے سب لوگ نکال دیتے. کہ انگوٹھی پہنی ہے, نکلتے نکال دو, کپڑے اتار دو. وہ تو کفن جو ہے, کفن وہ تو آدمی انسان ہے, اس کی عزت اور تکریم کے واسطے طریقہ جائز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو باعزت دفن کیا جائے. اس لیے 2 سفید چادروں میں اس کو لپیٹ کر اس کو دفن کیا جاتا, ورنہ وہ کفن بھی اندر جا کے کام لگے گا, اس کو کام لگے گا. وہ تو اس کو باعزت دفن کرنا ہے, ورنہ ساری چیزیں یہاں چھوٹ جائے گی. تو یہ ایک دھوکہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جان اور مال کے دھوکے سے نکل جاوے, اس لیے نکلیں. دکان چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کے, گھر بار چھوڑ کے, راہ خدا میں 4 مہینے دعوت, تعلیم, ذکر, عبادت, خدمت اچھی طرح مشق کرے تاکہ دھوکہ آدمی کا دور ہو جائے. دھیرے دھیرے یہ محبت کم ہو جاوے. اس وقت اتنی محبت اندر ہو گئی ہے کہ بعض لوگوں کو ایک دن کے لیے گھر نہیں چھوڑتا, جس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے. ایک دن کا بھائی اپنے گھر وغیر اونگن نہیں آتی, جو گھر ہمیشہ چھوڑنا ہے تو وہ ایک رات باہر نہیں گزار سکتا. ایسی محبت اندر اتر گئی ہے گھر کی, تو مرنا کتنا مشکل ہو جائے گا اس کے. ایسے بیوی کی, بچوں کی, مال دولت کی, کاروبار کی, خاندان کی محبت, ان کی محبت تو ضروری ہے. یہ محبت ہے, فطری چیز ہے کہ آدمی کے دل میں ہو. اگر نہیں ہوگی تو آدمی گھر میں رہے گا کیسے, جس گھر سے محبت نہیں, بیوی کی محبت نہیں ہے تو کیسے رکھے گا اس. تو اس کی محبت تو ہوگی, لیکن اس محبت کی حد ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے جسم میں بہت ساری چیزیں ہیں, وہ اپنی حد میں ہونی چاہیے. شوگر ہوتا ہے نا, ہر جسم کی ضرورت ہے. اگر شوگر لیول کم ہو جائے تو بھی خطرہ, اور بڑھ جائے تو بھی خطرہ. اور ضروری ہے کہ اتنی مقدار ضروری ہے. کولیسٹرول لیول اتنا ضروری ہے کہ اتنی ہونا چاہیے, اور اس سے کم ہو جائے تو خطرہ ہے, بڑھ جائے تو ایسے محبتیں ہیں دنیا میں رہتے ہوئے. بیوی بچوں کی, گھر کی, کاروبار کی, پیسوں کی محبت بھی ضروری ہے, لیکن کتنی, اس کی مقدار ہے. اتنی مقدار کی ہے کہ جو حلال, دنیا کی حلال چیزوں کی محبت کہ کھانا پڑے گا, ذمہ نفقہ واجب ہے بیوی بچوں کا, کہ آدمی کے دل میں محبت ہی نہیں ہے, پیسوں کی نوٹیں پھاڑ کے پھینک دیتا ہے اور بیوی بچوں کا نفقہ نہیں دیتا ہے. تو اتنی تو ضروری ہے کہ محبت اتنی ہو کہ وہ اس کو سنبھال کے رکھے اور وقت پر نفقہ دے, دیگر ضرورتوں میں خرچ کرے. اور اتنی محبت ہو گئی کہ ہر وقت گنتا ہی رہتا ہے, اسی کے چکر میں ہر وقت ہے. نماز کی بھی توفیق نہیں ہے. اس کی محبت میں آدمی کبھی جھوٹ بولتا ہے, کبھی دھوکہ دیتا ہے, کبھی بے وفائی کرتا ہے. تو یہ محبت نقصان دہ ہے. اس لیے راہ خدا میں نکالتے ہیں کہ وہاں جا کر آدمی ان اعمال کو قابو میں لا. اس نکلنے کو بوجھ نہ سمجھیں, ہم اس کو ہم ضرورت سمجھیں کہ ہماری ضرورت ہے کہ وہاں جا کر ہم ایمان بناویں, عبادت کا طریقہ سیکھیں, رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا سیکھیں, اور خدمت اور اخلاق سیکھیں. کیونکہ وہاں نکل کر 12-14 آدمی ہوتے ہیں,
کھانا پکانا ہوتا ہے، دسترخوان بچھانا ہوتا ہے، برتن اٹھانے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے، ایک مشق ہے. ابھی بھی جو حضرات جا رہے ہیں وہ اسی لیے جا رہے ہیں، اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم دین پر چلنا سیکھیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس کی دعوت دیں. وہ بھی دین پر چلنا سیکھیں، وہ بھی دین پر چلنا سیکھیں. تو سب جائیں گے انشاءاللہ جماعت میں؟ کون کون جائیں گے؟ ارے گھبرائے نہیں، ذرا برابر اوپر سے. ہاں اللہ توفیق دے گا تو آسان بھی کرے گا وہ. اچھا ابھی جانے والے کون کون ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. ابھی جو جا رہے ہیں جماعتوں میں، پورے مجمع میں جہاں بھی ہیں، جو جماعتوں میں جا رہے ہیں ابھی، اب کچھ آئے ہیں، آ جاؤ آپ لوگ، ادھر آ جاؤ، آپ کے لیے جگہ یہاں ہے. آپ آیا دولہا سب کے آگے آ کے بیٹھتا ہے بھائی. باقی بھی سب نیت کرے کہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے اور 4 مہینے لگائیں گے. بھائی ادھر 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 ادھر، او بھائی ادھر آ جاؤ. آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، تھوڑے آگے، اور لوگوں کے لیے جگہ ہو جائے گی. ادھر آ جاؤ بھائی، آگے سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، بالکل سامنے آ کے بیٹھ جاؤ. ماشاء اللہ. بھائی ادھر آ جاؤ. اب تو ادھر سے ادھر آ گئے، میں نے سامنے کہا ہوں. سامنے تو اس کو کہتے ہیں. آ جاؤ ادھر، ابھی اور جگہ ہے، دیکھو ابدو کے بیچ میں ایک جگہ اور. ادھر آ جاؤ. ماشاء اللہ. تو یہ جو ابھی نکل رہے ہیں، نیت سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ نیت بناویں کہ ہم اپنی ذات سے دین پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے جاتے. ایمان، نماز، علم، اخلاق، اخلاص اور جان و مال کو راہ خدا میں لگانے کی مشق، اس کا جذبہ بنانے کے لیے جا رہے. اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہے. نہ اس کے ذریعے سے ہم گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، نہ دنیا کمانا چاہتے ہیں، نہ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، نہ شہرت چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے. نہ ملک چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، بلکہ مال تو ہم خرچ کریں گے اللہ کے نام، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے لگائیں گے. تو یہ نیت کے ساتھ چلنا ہے. اپنی ضرورتیں ساتھ میں رکھ لیں. سفر میں آدمی اپنی ضرورت، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ضرورتیں ساتھ میں رکھیں. اس لیے بھی ضروریات ہے ہماری. اور کھانے پینے کے لیے خرچ ہوتا ہے تو اس کی رقم ساتھ میں رکھ لیں. موسم کے حساب سے بستر رکھیں. سردی کا موسم ہے تو بستر بھی سردی، جیسے گھر میں بھی سردی کا موسم ہوتا ہے، رضائیاں نکالتے ہیں، کمبل نکالتے ہیں. سردی چلی جاتی پھر اس کو رکھ دیتے. جیسے سردی میں سفر کریں تو سردی کا سامان رکھیں تاکہ جس علاقے میں جائے، جیسے یہاں ہے وہاں بھی ہوگی. سردی کا موسم ہے تو موسم سب جگہ ہوتی. تو اس لیے اپنی ضروریات ساتھ رکھیں. جماعت کی شکل میں سفر ہوتا ہے. جماعت میں کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں، مشورے سے جن کو ذمہ دار بنائے جاوے ان کی اطاعت کریں، آپس میں تعارف کر لیں. اور پھر سفر کرنا ہوتا ہے تو سفر جو ہے وہ اجتماعی شکل میں کریں، ایک ساتھ رہیں. ایک بس میں کوئی سواری کی ضرورت پڑے تو ایسی بڑی سواری کر لیں جس میں سب ساتھی بیٹھ جائیں. ٹرین میں ہیں تو کوشش کریں ایک جگہ سارے ساتھی ہوں. ریزرویشن کے بعض مرتبہ مسائل رہتے ہیں تو 2 جگہ بیٹھ جائیں. 6 آدمی ادھر، 6 آدمی یہاں بیٹھ گئے، اس طرح جیسی سہولت ہو جائے. لیکن کوشش یہ کریں زیادہ تر کہ ایک ساتھ رہیں، اپنے اختیار سے الگ نہ ہو. کبھی مجبوری ہوئی کہ میں 6 کو بیٹھ جاؤں. اور اپنے ایمان اعمال کی حفاظت کریں. سفر میں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں ایمان اعمال کو خراب کرنے کے، اس لیے نظر ہمیشہ نیچی رکھیں، نظر جھکاویں ہمیشہ. جو ساری برائیوں کی جڑ ہے، یہ نظر سب سے پہلے آدمی کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی طرف، پھر وہ چیز دل میں آتی ہے، پھر اس کے لیے قدم اٹھتے ہیں. دور سے تصویر دیکھی ہے، پھر آدمی قریب جاتا ہے وہاں دیکھنے کے لیے. دور سے کوئی چیز دیکھی، وہ اندر اتری، پھر آدمی چلتا ہے ادھر. تو حفاظت کرے، اس سنت کے مطابق سفر کرے. جیسے ابھی بات ہوئی کہ ہمارا ہر کام حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر، اس لیے آپ آگے سے مذاکرہ کر لیں سنتوں کا. سفر کی سنتیں کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں،
سفر میں بھی نماز کا اہتمام کریں. نماز قضا کرنے کی گنجائش نہیں کسی حال میں. سفر میں قصر ہو جاتی ہے. ظہر عصر عشاء 4 کے بجائے 2 رکعت. وتر واجب ہے اس کو بھی پڑھیں گے. فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید ہے حدیثوں میں, وہ بھی پڑھیں گے. کوشش کریں با جماعت پڑھ لیں. لیکن سب جگہ ایسا موقع نہیں ہوتا پوری جماعت ایک ساتھ پڑھیں جماعت کر کے, تو 2 ساتھی جماعت کر لیں. ٹرین میں ہے تو وہاں اگر وہ بھی موقع نہیں کہ 2 آدمی جماعت کر, اگر 2 جماعت کریں گے لوگوں کو حرج ہوگا, تو ایک آدمی پڑھ لیں. مسافر جو ہے اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اکیلا بھی پڑھ لے, لیکن ہماری وجہ سے کسی کو حرج نہ ہو اور نماز قضا بھی نہ ہو, اس کی کوشش کریں. اور اعمال کے ساتھ سفر کریں. جماعت میں راہ خدا میں نکل کر جو اعمال کرواتے ہیں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو اعمال تربیت کہتے ہیں کہ یہ تربیت کے اعمال ہیں. جو ان اعمال کو پابندی سے کرے گا اس کی تربیت ہوگی. خالی نکلنے سے تربیت نہیں ہوتی. ایک آدمی کمانے کے لیے گھر سے روز نکلتا ہے, کچھ کام نہیں کرتا, اور روز 8 گھنٹے 10 گھنٹے بازار میں رہ کر واپس آتا ہے, وہ کتنا کمائے گا؟ بولو نا بھائی, کمائے گا؟ ایک آدمی کمانے کے لیے یہاں سے دوسرے ملک میں گیا, 2 سال رہ کر آیا, لیکن اس نے کچھ کام نہیں کیا, تو کچھ لائے گا وہ؟ تو ایسے خالی جماعت میں نکلنے سے کام نہیں ہو. نکل کر کام کرنا ہے, اعمال ہے, اور وہ 4 قسم کے ہیں. ایک تو ہے دعوت, کہ دعوت دیں لوگوں کو, تعلیمی گشتوں میں, خصوصی ملاقاتوں میں, تشکیلی ملاقاتوں میں, عمومی گشت میں شام کو, اصولی میں جاتے ہیں اس وقت, صبح شام رات دن اللہ کی بڑائی کو بولیں جو اس کا حق ہے. الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. جو ہر مومن کے ذمہ تھا کہ ہر مومن یہ کام کرتا کہ اللہ کی بڑائی بولتا, اللہ ہی کی حمد کرتا, اللہ ہی کی تعریف کرتا, لیکن وہ چیز ہم نے چھوڑ دی. اس لیے ہمارے دلوں میں سے بھی اللہ کی عظمت کم ہو گئی. ہاں, ورنہ مومنین کی تو یہ صفت ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ یہ تو مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ کو اتنا جانتے ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, خشیت پیدا ہو جاتی ہے ان کے دلوں میں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن پڑھا جاتا ہے, تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, یعنی یقین میں اضافہ ہوتا ہے ان کا. جو اللہ کے وعدے ہیں وہ سنتے ہیں قرآن میں کہ اللہ نے جنت بنائی ہے, اللہ کا دیدار ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کے انعامات ہیں, اس کو سنتے ہیں جب قرآن میں تو ایمان بڑھتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کو بولنا چھوڑ دیا, یہ جو ملاقاتوں کا کہتے ہیں کہ ملاقاتیں کریں, ایک دوسروں سے بات کریں, تو یہ بات کریں کہ اللہ بڑا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے. لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں, ٹرین میں بھی جمع ہو جاتے ہیں, تو بھائی کہاں جاتے ہو؟ کہ فلاں جگہ. کیا کرتے ہو؟ میں جاب کرتا ہوں. کون سی کمپنی؟ فلاں کمپنی. پھر وہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری کمپنی ہے, اس کے اتنے ورکر ہیں, اس کے اتنے برانچز ہیں, اور یہ ہے, اور ہماری بہت بڑی سیلری ہے, اور مطلب نا آدھے گھنٹے تک وہ نمبر نہیں آنے دیتا. ارے کردن شروع ہو جاتا ہے. وہ کس کی بڑائی کر رہا ہے؟ اپنی کمپنی کی کر رہا ہے. دوسرا والا تاجر ہوتا ہے, بھائی آپ کیا, ہمارا بہت بڑا بزنس ہے, فورن سے ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, ہماری اتنی زمین ہے, ہماری اتنی دکان ہے, تو وہ اپنی چیزوں کی بڑائی کرتا ہے. اور یہاں اللہ نے ایمان والوں سے وہ اللہ کی بڑائی بولیں, تعریف صرف اللہ ہی کی ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاویں, اللہ کی بڑائی بولیں, اللہ کی عظمت بولیں, اس کی کبریائی کو بولیں, اس کی نعمتوں کو بولیں کہ اس کی کیسی نعمت ہے ہمارے پاس, کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے, جوانی دی ہے, طاقت دی ہے, ہوش حواس دیے ہیں, صحیح سالم جسم دیا ہے. یہ نعمتیں اللہ کی ہیں. دعوت سے مطلوب یہ ہے تاکہ اللہ کی بڑائی, اس کی عظمت ہمارے دلوں میں اتر جائے, اور پھر حضور علیہ السلام کے طریقوں کی دعوت دیں.
کہ لوگ اپنے اپنے طریقوں کی بات کرتے ہیں، پھر آگے جا کر اپنے اپنے مشن کی بات سمجھاتے ہیں، اپنی اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں دوسروں کو. ارے دیتے نہیں دیتے دعوت تو دیتے ہی ہے سب. اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم ایمان کی دعوت دینے والے بنے تاکہ اللہ کی بڑائی اور عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے. حضور علیہ السلام کا اتنا تذکرہ کریں، اتنا تذکرہ کریں، اتنا تذکرہ کریں کہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، آپ کے طریقوں کی محبت بیٹھ جائے کہ اب آپ کے طریقے کے علاوہ ہر کام پھیکا لگے. آپ کے طریقے پر کیسا لگے؟ جیسے نمک کے بغیر کھانا کیسا لگتا ہے؟ بہترین بریانی ہے لیکن نمک نہیں ہے تو پھیکی ہے. بہترین سالن ہے لیکن اندر نمک نہیں ہے تو کوئی مزہ نہیں لگتا. ایسے آپ کے طریقوں کے بغیر زندگی بے مزہ ہے، لیکن آپ کے طریقوں کا مزہ ابھی چکھا نہیں ہے. ہاں صحابہ نے چکھا تھا آپ کے طریقوں پر چلنے کا مزہ، کہ آپ کے طریقوں سے عزت ملتی ہے، آپ کے طریقوں سے راحت ملتی ہے، آپ کے طریقوں پر عمل کرنے سے دل میں سکون ملتا ہے. یہ صحابہ نے یہ مزہ چکھا تھا. اسی لیے جب بیت المقدس فتح ہوا اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا تھا کہ یہاں ذرا تہذیب ہے ان کی، آپ تھوڑا اپنا کرتا بدل لیں اور بجائے اونٹ کے گھوڑے پر سوار ہو جائیں. تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی. اگر ہم اسلام چھوڑ کر کوئی اور طریقہ کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو دوبارہ ذلیل کر دے گا. آپ کے طریقوں کی دعوت دیں گے اور پھر عبادت کی دعوت دیں گے، نماز کی، علم کی دعوت دیں گے، اخلاق کی دعوت دیں گے، اخلاص کی. تو دعوت ہے ایک کام بڑا، اور اس نیت سے دعوت دیں کہ یہ ہمارے اندر آ جائے. دعوت دیں گے انشاءاللہ. کون کون دیں گے؟ سبھی دیں گے. جو جماعت میں جا رہے ہیں وہاں جا کر دیں گے، اور جو گھر جا رہے ہیں وہ اپنے محلے میں اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مل کر گھر گھر جاویں، اپنے گھر میں بچوں سے بات کریں، بیوی سے بات کریں، بھائی بہنوں سے بات کریں، ماں باپ سے بات کریں، اور جو ملے ان سے بات کریں. تو پھر دھیرے 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 اللہ کی بڑائی عظمت آئے گی، عبادتوں کی پابندی آئے گی، علم سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا. دوسرا کام ہے سیکھنا سکھانا. اپنا دین سیکھیں، جو ہم سیکھیں دوسروں کو سکھاؤ. استنجے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، دعا مانگنے کا طریقہ، نماز میں پڑھنے کی صورتیں، دعائیں، رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، یہ ساری چیزوں کو سیکھنا ہے، مشق کرنی. سیکھنا سکھانا جس کو کہتے، تعلیم و تعلم. یہ ہمیشہ کے لیے ایک آدمی سیکھتا رہے، سیکھتا رہے. علم کے بارے میں کہتے ہیں کہ من المہد الی اللحد، کہاں سے کہاں تک؟ کہاں سے کہ پیدا ہوتے ہیں جھولے میں جھلاتے ہیں تو جھولے سے لے کر تختے پر سلا کے غسل دیتے ہیں اخیر میں، کہ وہاں تک، وہاں سے وہاں تک اس کو سیکھتے رہے. اتنا زیادہ علم ہے. سیکھیں، وضو کرنا سیکھیں. سنت کے مطابق وضو کیا ہے، سنت کے مطابق نماز، سنت کے مطابق دعا، قرآن شریف کی تلاوت، اس کے لیے سیکھنا سکھانا ہے. اس میں ایک تعلیم ہے فضائل کی، جس سے شوق اور رغبت پیدا ہو، اندر طبیعتوں میں ابھار پیدا ہو. پھر بیمار آدمی بھی کھڑا ہو جائے گا. طبیعت میں ابھار آتا ہے تو بیمار بھی کھڑا ہو جائے. جیسے حج کے لیے لوگ سنتے ہیں کہ بھائی بیٹے نے حج کر لیا، بھائی نے کیا، بہن نے کیا ہے، تو ایک بیمار آدمی بستر پر سویا ہوا وہ بھی کہتا مجھے بھی جانا. وہ ایک دوسرے سے بھائی مجھے لے جاؤ گے؟ میں اتنا تو میں کر سکتا ہوں، بس خالی تھوڑا مجھے چلنے میں تکلیف، باقی میں یہ بھی کر لوں گا. اور بہت سارے تو یہاں بستر پر ہوتے وہاں جا کے چلنا شروع کر دیتے، تب پیدل طواف کرتے. کے اندر ابھار آیا، طبیعت میں نشاط پیدا ہوا کسی کام کے لیے.
تو فضائل سے وہ ابھار اندر آتا ہے، اس لیے فضائل کے حلقے قائم کرتے ہیں. سفر میں ہو، سفر میں بھی کوشش کریں، لیکن سفر میں حکایت صحابہ نہ پڑھیں اور کتابوں میں سے پڑھیں. فضائل صدقات کے وہ ابواب ہیں جس میں والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کے ابواب ہے، وہ پڑھیں، کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں. باقی یہ ہے کہ پورے سفر میں تعلیم کا اہتمام کریں، اجتماعی فضائل کی تعلیم، اور انفرادی طور پر جیسا میں نے عرض کیا وضو سیکھنا ہے، طہارت کا طریقہ سیکھنا ہے، اور ایک ایک عمل کو، ایک ایک کام کو سیکھنا ہے. سیکھنے کی نیت کریں گے تو توفیق ہوگی اس، اور اگر نیت نہیں ہے بھائی ہم تو کر ہی رہے پہلے سے، تو توفیق نہیں ہوگی. تو ایک کام یہ ہے. تیسرا ہے ذکر و عبادت. ایک تو فرض نمازیں ہیں جو اجتماعی عمل ہے، 5 وقت کی فرض نماز ہے، اس کی تو زندگی پر تاکید ہے باجماعت ادا کرے. صحابہ ایک دوسروں کو اس کی بڑی تاکید کرتے تھے نماز باجماعت ادا کرنے کی. اور ابن مسعود نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نماز باجماعت کی سنت کو ترک کر دو گے تو گمراہ ہو جاؤ. لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. یہ سنن ہدیٰ میں سے بڑی سنتوں میں سے. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے، نماز باجماعت، کہ نماز باجماعت مشروع ہوئی ہے، اور اس پر بڑی وعید حضور نے فرمایا جو لوگ گھر میں بغیر عذر کے نماز پڑھ لیتے، اور آپ نے اپنے عمل سے اس کو ثابت کیا کہ آپ چلا نہیں جا رہا تھا، 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آ کر آپ باجماعت نماز ادا کرتے. وہ تو ہیں کہ 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، باجماعت ادا کرنی، اور باقی دن بھر کے اعمال ہیں، پھر سنت نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، تہجد ہیں، اشراق ہیں، چاشت اوابین ہیں، اور صلاۃ التوبہ پڑھیں. جن کے ذمہ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں پہلے سے، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، جوانی میں نہیں پڑھی، قضا باقی ہے، وہ اپنی نمازوں کی قضا کریں. ہاں شروع کر دیں، سستی نہ کریں. اس موت کا کوئی بھروسہ نہیں، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، فرصت کا انتظار نہ کریں کہ فرصت ملے گی، نہیں ملے گی فرصت، اسی میں کرنا ہے. جماعت میں جا رہے ہیں تو وہاں قضا کرو، اس وقت نہیں جا رہے بعد میں جائیں گے، لیکن اپنی نماز ذمہ باقی قضا شروع کر دیں. زکوٰۃ باقی ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور کوئی حق ہمارے ذمہ اللہ کا بندوں کا ہے تو اس میں اس کو ادا کرنے پر پڑ جائے، نیت کر لیں اور شروع کر دیں جتنا کر سکتے ہیں، اور باقی کے اللہ سے امان. صبح شام تسبیح پڑھیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. درود شریف پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے کتنے احسانات ہمارے اوپر، ہم دوستوں کو کتنا ٹائم دے دیتے، تھوڑی دیر الگ بیٹھ جائیں. اور استغفار یعنی اپنے گناہوں پر رونا، یہ مومنین کی صفت ہے. منافقوں کو گناہوں پر رونا نہیں آتا، وہ تو ہمیشہ تھوڑا سا کر کے سمجھتے ہم نے دنیا فتح کر لی اور جنت ہمارے نام پر ہے. یہ ان کی صفت ہے، روتے نہیں ہو، اور ذکر بھی بہت تھوڑا کریں گے، یہ ان کی صفت بتائی قرآن. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ نماز کے لیے بھی آئیں گے تو سستی کاہلی سے آئیں گے. ولا يذكرون الله الا قليلا، اور ذکر بھی کریں گے تو بہت تھوڑا، جلدی جلدی بھاگنے کے چکر میں ہوں گے وہ کہ کب پورا ہو. دین کی مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے، نماز ہے، تو اس میں ان کو طبیعت نہیں لگتی. یہ نفاق کی علامت ہے. جیسے مرض کی علامت ہے، آدمی کو اچھا نہیں لگتا کھانا، ایک وقت نہیں کھایا، 2 وقت نہیں کھایا، بھائی تم کو طبیعت ٹھیک نہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن نہیں بھائی کچھ تکلیف ہے تم، ورنہ کھانا تو چلنا چاہیے. آپ پھر چیک کر دے تو اندر کا بخار ہے. کہاں بخار ہے؟ جو اوپر دکھتا نہیں. ایسے نفاق اندر ہوتا ہے. اوپر سے تو آدمی کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی میں ہے، لیکن اندر نفاق پنپ رہا، نہ تلاوت میں مزہ آ رہا. کس مہینہ گزر گیا قرآن میں پکڑا آدمی، مہینہ گزر گیا سبحان اللہ نہیں بولتا ایک مرتبہ. نماز کے لیے روزانہ تو توفیق ہونے، جمعہ میں بھی جاتا ہے تو خطبے کا انتظار کرتا ہے کہ پورا خطبہ ہو تو اندر جاؤں.
جو خطبہ سننا واجب ہے. تو یہ اندر بخار ہے. اندر کیا ہے؟ ہاں، اس کا علاج ہے کہ آدمی ایمان کی مجلسوں میں بیٹھیں، یقین کی باتیں سنیں اور بتکلف کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، ندامت سے روئے اللہ کے سامنے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. یہ صفت ہے کہ کم سوتے ہیں رات میں، صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہا تھا استغفر لکم ربی، کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. وہ اسی وقت کا انتظار میں تھے کہ صبح جلدی جو ہے تہجد میں، اس وقت میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں. یہ مومنین کی صفتیں ہیں کہ رات بھر پڑے نہیں رہتے ہو، بلکہ وہ روتے ہیں اللہ کے سامنے اٹھ کر، معافی مانگتے ہیں. خوفا وطمعا، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ ہی سے امید وابستہ کرتے ہوئے. ومما رزقناهم ينفقون، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی جان، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں کو. تو اس لیے اس کی مشق کرنے رونا ہے. رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا، رونے کی صورت بنا. یہ تو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے استغفار، یہ صفت ہے ایمان والوں کی. نبیوں کی صفت ہے کہ روتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ روتے تھے. دنیا کی مصیبتوں پر نہیں. دنیا کی مصیبتوں کا تذکرہ ہے تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کے پاس جانا ہے واپس لوٹ. تو دنیا کی مصیبتوں پر نہیں روتی. ٹھیک ہے، فطرت انسانی ہے، دنیا کی مصیبت پر بھی آدمی تکلیف میں آتا ہے، غم ہوتا ہے، اس کو رونا ہوتا، لیکن واویلا نہیں کرتا. وہ واویلا نہیں کرتا، وہ بلکہ وہ صبر کرتا ہے دنیا کی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اور اپنے گناہوں پر روتا ہے کہ اللہ چوک ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، معاف کر دے. یہ ہے استغفار. صبح بھی 100 مرتبہ، شام کو روزانہ کہ ایک کونے میں بیٹھ جائے آدمی 10 منٹ 15 منٹ اور ہو گئے اللہ کے سامنے استغفار کرے. استغفر اللہ، یا اللہ میں گنہگار ہوں مجھے معاف کر دے، یا اللہ گنہگار ہوں مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. استغفار کے کلمات ہیں بہت سارے الگ الگ قسم کے، ورنہ کم از کم استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ آدمی گناہ کے دھیان کے ساتھ کہ میں نے گناہ کی ہے، یا اللہ میں گنہگار، میں اقراری مجرم ہوں. تو اس سے دل میں نرمی آتی ہے، آدمی کے دل میں نرمی آتی ہے، ورنہ دل سخت ہو جاتے ہیں. اور جب دل سخت ہو جاتے تو حق بات اثر نہیں کرتی. کہ کوئی حق بات ماں باپ کہتے ہیں اثر نہیں کر رہی، بھائی بڑا سمجھا رہا ہے، علماء سمجھا رہے ہیں، کوئی محلے کا باعزت آدمی آتا ہے، بھائی صاحب میں سمجھ میں نہیں آیا کہ دل سخت ہو گیا تو وہ اثر نہیں ہوتی. جیسے بعض بیماریوں میں دوا اثر نہیں کرتی، کہ محلے کے ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کی، اثر نہیں ہوا، ایم ڈی کے پاس گئے، اثر نہیں ہو رہی، بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا، بھائی ان پر دوا اثر نہیں کر رہی، کہ کچھ ایسا مواد اندر جسم میں آ گیا ہے کہ یہ میڈیسن اثر نہیں کر رہی. پھر وہ اس کا علاج کرتے ہیں کہ دوا اثر کرے، اس کے لیے دوا دیتے. تو بعضوں کو دوا کامیاب ہو جاتی ہے اور دوا اثر کرنا شروع کرتے، پھر ان کا مرض دور ہوتا. اور بعضوں کے بارے میں ڈاکٹر جواب دیتے کہ بھائی صاحب اب ان کا مشکل ہے، اب ان کا کیا ہے، مشکل ہے. اللہ ہماری حفاظت فرماؤ کہ کوئی خیر کی بات ہی اثر نہ کرے دل پر. اس کے لیے توبہ استغفار ہے، آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، روز اللہ کے سامنے. یہ 4 کام ہیں جو کرنے ہیں. اس کے لیے دعوت دینے کے لیے گشت ہے جو میں نے عرض کی، دعوت دینے کے تعلیم کے موقع پر باہر جا کر لوگوں کو سمجھاوے. شام کو عمومی گشت ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، 10 آدمیوں کی 7 آدمیوں کی جماعت بن کر کریں تو وہ ہیں. پھر گھر گھر جا کر ملاقاتیں ہیں،
یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ مسلمان 2-3 کی جماعت بنا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو اللہ کے لیے ملنا جاوے. کس کے لیے ملنا جاوے؟ اللہ کے لیے. ایک طریقہ ہے، اور اس میں کوئی غرض نہ ہو، نہ ان کے پانی پینے کی، یہاں سے پانی پی کر جاوے، چائے بھی اپنی پی کر جاوے، تاکہ اندر چائے کا بھی اشراف نہ ہو کہ ان کے وہاں چائے پیئیں گے. کوئی اشراف نہیں کسی سے. ہاں، اس راستے میں اس کو سکھایا جاتا ہے کہ سوال نہیں کسی سے، اللہ کے سوا کسی سے مانگیں گے. میں ایک صحابی کہتا ہے کہ حضور نے ہماری اس بات پر بیعت لی تھی ہم سے، اللہ نسأل الناس شیئا، کہ ہم لوگوں سے کوئی چیز مانگیں گے نہیں. تو کہتا ہے کہ اس کے بعد سے جب وہ صحابی گھوڑے پر بیٹھتے اور ان کا چابک گر جاتا تھا تو وہ چابک بھی کسی سے مانگتے ہیں بھائی مجھے دے دو، بلکہ اترتے تھے گھوڑے سے اور اپنا چابک لے کر پھر بیٹھتے تھے. کسی نے کہا ارے بھائی مجھ سے مانگ لے تو میں دے دیتا. بولے نہیں، میں نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی اس بات پر کہ میں کسی سے کچھ مانگوں گا نہیں، کسی سے سوال نہیں. دل میں اشراف بھی نہیں. ایک دل کا سوال ہوتا ہے کہ آدمی یہاں سے نیت کر کے گیا ہے کہ ہم جائیں گے تو پوچھیں گے چائے بھائی تو پلائیں گے، اور چائے وہاں پی لیں گے. زبان سے تو نہیں کہیں گے لیکن وہ پلائیں گے تو پی لیں گے. تو یہ اشراف ہے اندر. تو نہ سوال نہ اشراف، کوئی غرض نہیں کسی سے، بلکہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. جماعت جس مسجد میں ٹھہرے مشورہ کریں اس کا، 2-3 کی جماعتیں بناویں، اور ایک ایک گھر جا کر ایک ایک بھائی کو بات سمجھاوے، ایمان کی بات بتاوے، فضیلتیں بتاویں. اس کی ضرورت ہے، فضیلتیں بتاویں. ایمان کی فضیلت اگر دل میں بیٹھ گئی، آدمی بھوک کی وجہ سے مر سکتا ہے، یہ مرتد نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ جان دے دے گا لیکن دین نہیں چھوڑے گا. ایسے قصے ہیں کہ انہوں نے جان دینا پسند کیا کہ جان جائے گی دین نہیں جائے گا، ایمان نہیں جائے گا. جو ابھی آج کل سنتے ہیں قصے ایسے کہ بھائی چند پیسوں کے خاطر آدمی نے ایسا کر دیا، کسی کی محبت میں آدمی نے دین چھوڑ دیا، کسی لڑکی نے لڑکے کی محبت میں، لڑکے نے لڑکی کی محبت میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان اتنا سستا ہو گیا. اس ایمان کو بولا نہیں جا رہا، اس کی قیمت بتائی نہیں جا رہی کہ کتنا ہماری ہے، کتنا قیمتی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے اس وقت کہ گلی گلی جایا جاوے، گھر گھر جایا جاوے، در در جایا جاوے، دیہاتوں میں جایا جاوے، ایک ایک مسلمان سے ملا جاوے اور اس کو ایمان کی قیمت بتائی جائے کہ بھائی یہ ایمان کتنا قیمتی ہے تیرے پاس. چند دنوں کی مشقت ہے، چند دنوں کی مشقت ہے. موت تک کا مسئلہ ہے، اگر مقدر میں ہوا تو خدا موت سے پہلے ان مشکلوں کو دور کر دے گا ایمان کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے. اور اگر موت تک بھی یہ مشکلیں دور نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس ایمان پر ایک ادنا ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنائے گا. جس کے پاس رائے کے دانے کے برابر کیفیت ہے ایمان کی، اس کو 10 گنا بڑی جنت ملے گی اس پوری دنیا سے. اس کو بولنے کی ضرورت. پھر کوئی ایمان والا ایمان نہیں چھوڑ سکتا. 10 روپے کی لالچ میں، 1000 روپے کی لالچ میں، کروڑ کی لالچ میں آدمی اپنی گواہی نہیں بدل سکتا، زبان نہیں بدل سکتا آدمی. 2 کروڑ روپے میں، کروڑ روپیہ کیا چیز ہے؟ کروڑ پتیوں کو جب وہ کام نہیں دے رہا ہے، کروڑ پتیوں کو کام نہیں آ رہا کروڑ روپیہ، تو ہمیں کیا کام دے گا وہ؟ لیکن زبان بہت قیمتی ہے. یہ مسلمان کی زبان ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتی ہے، یہ زبان دھوکہ نہیں دے سکتی ہے. یہ مسلمان کی زبان ہے. روپے کے خاطر، 10 روپے کے خاطر، 1000 روپے کے خاطر بے ایمانی نہیں ہو سکتی. ایمان سب سے اوپر ہے. اس لیے دعوت ہے ایمان کی، گھر گھر جا کر، گشتوں میں، ملاقاتوں میں. مقام پر بھی مسجدوار جماعتیں ہیں سب جگہ. مسجد کہیں 5 آدمی ہیں، کہیں 8 بیٹھتے ہیں، کہیں 10 ہیں، تو صرف وہ 5-7 آدمیوں کا کام نہیں ہے، وہ ہم سب کا کام ہے. ہم سب شریک ہو جائیں اور جاوے گھر گھر، ہم ایک ایک کے گھر جا کر خیر خواہی کریں گے. یہ بڑی خیر خواہی ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اپنی زندگی میں اعمال کو داخل کرے. وہ ہر مسلمان کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، پاکیزہ ماحول ہو جائے کہ وہ ماحول
کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک ہیں، حسد اور کینے سے پاک ہیں، بغض اور عداوت سے پاک ہیں، دنیا کی محبت سے ماحول پاک ہیں، گندگیاں نہیں ہے وہاں، فسق نہیں ہے، فجور نہیں ہے، زنا، شراب، جھوٹ، غیبت، کہ ان ساری گندگیوں سے ہمارے گھر پاک ہو جائے۔ وہ اسی وقت ہوں گے جب ایمان کی کیفیت نصیب ہوگی، تو پھر ان چیزوں سے کراہیت ہوگی۔ جیسے آدمی کی سونگھنے کی طاقت مضبوط ہوتی ہے تو اس کو بدبو کے پتہ چلتا ہے کہ بدبو ہے، لیکن سونگھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی آدمی، تو اس کو آپ بدبو کے ڈھیر پر بٹھا دو تب بھی اس کو کیا پتہ چلے گا۔ ایسے ایمان کمزور ہوا ہے، اس وجہ سے جھوٹ، غیبت، زنا، شراب، حسد، کینہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے، ساری گندگیاں پنپ رہی ہیں گھروں میں، محلوں میں، بازاروں میں، دلوں میں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ گھر گھر جاویں، ایمان کی باتیں کریں، نماز کی باتیں کریں، اخلاق کی باتیں کریں، سنتوں کی باتیں کریں اور جنت کی باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا قرآن شریف میں، جگہ جگہ کیا ہے، حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ انسانی فطرت میں یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ نے بنائی ہے فطرت۔ ہاں، اس لیے دیکھیں کہ جو اس قسم کی چاہتوں کی چیزیں ہیں، بوڑھا آدمی بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ چاہتوں کی جو چیزیں آتی ہیں نا، اچھا کھانا آوے، اور جو چاہتے ہوتی ہیں کہ کپڑے ہیں، سونا چاندی ہے، مال دولت ہے، تو بوڑھا آدمی بھی اس کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ ارے رکھتا نہیں رکھتا رغبت، اس کو اندر ایک رغبت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی باتوں میں زیادہ مزہ آتا ہے، چاہے ملنے والا کچھ نہیں ہے، ملنے والا کچھ نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ شوق سے سنتے ہیں۔ پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، سونے چاندی کی باتیں ہو رہی ہیں، کھیل کود کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بوڑھے بوڑھے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی طرف موڑا ہے کہ یہاں دنیا میں تو ضرورت ہے آدمی پوری کر لے، کھانا ضرورت ہے آدمی کھا لے، لیکن چاہت کا کھانا، کہ چاہت کا کھانا کہاں کھائیں گے؟ بولو نا بھائی، جنت۔ دنیا میں کپڑا پہننا ضرورت ہے، پہن لے، اچھا پہن لے، لیکن بہت زیادہ چاہت ہے تو اس کے لیے وعدہ کر دیں کہ بھائی یہ جنت میں ہے، کہ وہاں جیسا چاہے، صبح الگ، دوپہر الگ، شام کو الگ۔ یہاں تو کپڑا ستر چھپانے کے لیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے، اور زینت بھی ہے دنیا میں تھوڑی بہت، تو آدمی سلا ہوا پہنے گا، باقی دو چادریں بھی لپیٹ لے تو سطح تو چھپ جائے گا، گرمی سردی سے کمبل اوڑھ لے تو حفاظت ہو جاتی، لیکن آدمی ذرا ٹھیک ٹھاک سویٹر پہنتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس مہینے الگ سویٹر ہے، دوسرے مہینے پھر الگ جرسی لایا ہے، تیسرے مہینے کی الگ ہے، اور ضرورت سے زائد آدمی خرچ کر رہا ہے۔ یہ چاہتے ہیں، کپڑوں میں اسی طرح۔ تو یہاں چاہتوں پر نہیں مرنا ہے، ضرورتیں پوری کر لیں۔ جنت کا تذکرہ کریں کہ چاہتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور جنت میں نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو زوال نہیں۔ جنت میں زندگی ہے، ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی میں موت نہیں ہے۔ زندگی میں جوانی ہے، ایسی جوانی ہے کہ جس جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں ہے۔ جنت میں تندرستی ہے، ایسی تندرستی ہے کہ وہاں اس تندرستی کے بعد بیماری نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، زوال نہیں ہے، وہاں ہر چیز عروج پر ہوگی ہر وقت۔ وہ اللہ نے بنائی ہے، اس کا اللہ وارث بنائے گا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ جنت کی باتیں کرنے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تم کو وعدہ کیا تھا۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ یہاں تمہاری جی کی چاہتوں کا سامان ہے اس جنت میں، یہاں جو چاہے کرو، جو کھانا کھائے کھاؤ، جو پہننا چاہے پہنو، یہ اس کی جگہ ہے۔ لیکن یہاں کچھ پابندیاں ہیں دنیا میں، اس لیے جنت کا تذکرہ کریں تاکہ رغبتیں ادھر مائل ہو جائیں اور دنیا سے وہ رغبت ختم ہو جائے، بہت زیادہ دل میں اس کو جگہ نہ ملے، ورنہ یہ دل میں جگہ کر کے قرضہ کر لے گی دنیا، زبردستی قرضہ کر لی۔ فضائل صدقات میں شیخ نے لکھا ہے ہاں کہ زبردستی قبضہ کر لیتی ہے، ہاں بغیر بلائے آ جاتی ہیں، جیسے ایسے لوگ ہوتے ہیں بازے، ان کو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی، جہاں کھانا ہو بیٹھ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا،
لیکن معزز آدمی بغیر دعوت دیے کھانے نہیں بیٹھے گا. باعزت آدمی ہوگا وہ وہاں سے گزرے گا بھی نہیں، بلکہ کوئی کھانا کھاتا ہوگا تو وہاں جائے گا نہیں جلدی کہ بھائی کھانا کھا رہا بھی نہیں جانا ہے، ہم کو دعوت نہیں ہے وہاں، کہ باعزت آدمی ہے. اور آدمی کو عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر وہ تو جا کے کھڑا رہے گا وہاں کہ کوئی کہے تو بیٹھ جاؤں میں بھی. تو ایسے دنیا ہے، ذلیل ہے. یہ کیسی ہے؟ ذلیل ہے، یہ قبضہ کر لیتی ہے. اور جادوگر ہیں، دوسری صفت یہ لکھا ہے شیخ نے کہ اللہ والوں کے دل پر بھی جادو کر دیتی ہے. ایسا لکھا ہے کہ جادوگر ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے. وہ کسی نبی علیہ السلام کے ساتھ دیکھا کہ دنیا جا رہی تھی تو دیکھا کہ بوڑھی عورت لیکن بنی سجی ہے، بن سور کے جا رہی ہے دلہن بن کے. تو اس کو پوچھا کہ ارے کہاں جا رہی ہے؟ تو کہنے لگی میں شادی کرنے جا رہی ہوں، شوہر تلاش کر رہی ہوں. تو پوچھا ارے پہلے تو بہت ساری شادیاں کر چکی ہے، پھر کہاں؟ بولے ان سب کو تو میں نے قتل کر دیا. ان سب کو کیا کر دیا؟ قتل کر. اور اب نیا تلاش کر رہی ہوں، پھر اس کو قتل کروں گی. تو اس لیے اس سے بچنا ہے. فضائل صدقات میں یہ مضامین حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مضامین لکھے ہیں، اور اجتماعی حلقوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے، مسجدوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، جماعت میں بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے. اس کو ہم پڑھیں تاکہ رغبتیں منتقل ہو جائے دنیا سے آخرت کی طرف، جنت کی طرف. اور اس کی دعوت بھی دیں گے، گشتوں میں دعوت دیں گے انشاءاللہ. کون کون دیں گے؟ ہاں، جو گھر جا رہے ہیں وہ اپنے مقام پر گشتوں میں جڑیں. جماعت میں جو جا رہے ہیں وہ وہاں گشت کریں گے، روزانہ کریں گے، اور نقد جماعتیں بنائیں گے سب جگہ سے. ان کو پھر بات بتا کر اللہ کے راستے میں بھیجیں گے. اس لیے نیت کریں ہر جگہ سے نقد جماعت بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ. اور ہر جگہ مسجد وار جماعت بناؤ. سہولت دیکھ کر مسجد میں نہ ٹھہریں، کام دیکھیں، کام دیکھیں. اس لیے کہ ہمارے صوبے میں تو اللہ کا فضل ہے، سب جگہ سہولتیں بھی ہیں. آبادیوں میں مسجد نہیں تو عبادت خانہ ہے، ٹوائلٹ وغیرہ، لیکن اور صوبوں میں جاتے ہیں تو ابھی اتنی سہولتیں نہیں ہوتی. اگر سہولت دیکھنے جائیں گے تو کام نہیں ہوگا. اور اصل کام ہوتا ہے، آدمی کاروبار دھندے کے لیے باہر جاتا ہے تو کام دیکھتا ہے، سہولت نہیں دیکھتا. پھر دھیرے دھیرے آدمی جمتا ہے، 2-5 سال 10 سال میں پھر سہولت کے ساتھ اس کو کام ملتا. اور دین کا کام تو مجاہدے کے ساتھ. اس لیے پیدل چلے. ایک تو کیسے چلے؟ ایک مسجد سے دوسری مسجد، دوسری مسجد سے تیسری مسجد، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر. ابھی زونوں میں جماعتیں جو چلی سب جگہ، کوئی ایک 40 دن میں 200 کلومیٹر. ایک جماعت تو 401 کلومیٹر چلی 40 دن. کتنا کلومیٹر چلی؟ 401 40 دن میں. اس لیے نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا سفر ہی پیدل تھا، وہ پیدل چلے. اور جہاں آبادی ہے مسلمانوں کی وہاں ٹھہر، تاکہ ہم وہاں ان کے درمیان میں رہیں 2 دن 3 دن، 5 وقت نمازیں پڑھیں گے، اذان ہوگی، ان سے ملیں گے، بلائیں گے، ان کو کھلائیں پلاویں بٹھاویں. اس لیے کہ جہالت ہے، غفلت ہے، کوئی طلب نہیں ہے دین کی طرف. جا کر سب سے پہلے تو ان سے ملیں، اچھے سے سلام کریں، مسافہ کریں، اپنائیں ان کو. ہمارے بھائی ہیں، ہر کلمہ گو ہمارا بھائی ہے. ہر کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ایمانی ایک رشتہ ہے. ہاں، یہ ایمانی رشتہ ہے. ویسے تو ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی ہماری، ہر انسان کے ساتھ، بلکہ ہر جاندار کے ساتھ ہماری خیر خواہی. وہ انسان بھی نہیں، جانور ہیں، اس کو بھی ہم پانی پلا دیں گے، کھانا کھلا دیں گے، چل جائے کہ وہ انسان ہو. تو ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی ہے، لیکن ایمان کی نسبت سے ایمان والے کے ساتھ ایک ہمارا رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائیوں کی طرح ملیں کھلے دل سے، چاہے کسی برادری کا ہے، کسی قوم کا ہے، کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی صوبے کا ہے. ہاں، اس کی مشق ہوتی ہے جماعتوں میں، ورنہ آدمی گاؤں میں رہتے رہتے گاؤں کا ہو جاتا. کس کا ہو جاتا؟ اس کا ذہن گاؤں سے آگے نہیں جاتا. دوسرے گاؤں کا بھی آدمی آئے گا نا، تو تیرا گاؤں نوچ، ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کا گاؤں ہے، ہمارا نہیں ہو. اور بعض مرتبہ ایک گاؤں میں بھی 2 خاندان ہوتے ہیں تو وہ خاندان کے ہو کے رہ جاتے. یہ تو پلا لو کچھ کہ یہ خاندان 2 خاندان ہیں، ایک ہی گاؤں میں 2 برادری کے ہیں،
تو آدمی کے اندر سے وہ چیز ختم ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت بنائی، عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، بنو ہاشم کے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ بھی ہیں اور عجمی بھی ہیں. سب کو ایک بنا دیا، ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. کھڑے ہیں ایک ہی صف میں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. رمضان میں سب پر روزے فرض ہو گئے، غلام ہو کہ آزاد ہو، کالا ہو گورا ہو، اس گاؤں کا ہو اس گاؤں کا ہو، اس ملک کا ہو کہ اس ملک کا ہو، سب بھائی ہیں. بیت اللہ کے طواف میں سب ایک ہیں، لیکن جب گاؤں میں آتے ہیں تو پھر بولو نا. تو یہ اچھا ہے، اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ ساری دوریاں ختم ہو. ہم اپنا ہے، سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، کوئی پرایا نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. حضور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ جو خاندان اور قبیلوں کو الگ کیا ہے وہ پہچان کے لیے. جیسے ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام عیسیٰ ہے، ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام اسماعیل. تو یہ 4 نام رکھے ہیں اور ان کو الگ الگ کرنے کے لیے رکھے ہیں. الگ الگ کرنے کیوں رکھے ہیں؟ کہ پہچان ہو کہ بڑا والا ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، کہ پہچان ہو جائے. ایسے یہ جو نام ہیں الگ الگ خاندان قبائل ہیں، سید ہیں، پٹھان ہیں، بورا ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، وہ پہچان کے لیے ہیں. ورنہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. پہچان کے لیے اسی لیے ایک مسجد میں سب کو کھڑا کیا. رمضان میں سب پر روزے فرض کیے، جو مالدار ہو چاہے پٹھان ہو یا سید ہو اس پر زکات واجب. اور حج کے لیے ایک مطاف میں سب کو جمع کر دیا، آپس میں بھائی بنایا ہے. لیکن جب دین کی محنت نہیں ہوئی، وہ سمجھ نہ رہی، تو خاندانوں میں بٹ گئے، پھر خاندان بھی بٹ گئے، اور اب تو یہاں تک آ گئے کہ ایک باپ کے 2 بھائی بھی بٹ گئے، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، اوپر نیچے رہ رہے ہیں، لیکن ایک دوسروں کو ملاقات کے مہینہ ہو جاتے ہیں. یہ ایمانی اسلامی زندگی نہیں ہے. کہ کوئی خیر خواہی نہیں، کیسا مسلمان اس کے دل میں خیر خواہی نہ ہو؟ خیر خواہی کا نام ہے دین، تو کہ دین میں خیر خواہی ہے، ایک دوسروں کی ہمدردی ہے. دنیاوی حاجتوں میں بھی کہ کوئی پیاسا ہے پلاوے، کوئی بھوکا ہے کھلاوے، کوئی بیمار ہے عیادت کرے. مسلمان کے جو 5 حق ہیں ان حقوق میں سے یہ تو ہیں کہ جس میں رشتہ داری شرط نہیں ہے، خاندان شرط نہیں ہے، بلکہ مطلق یہ ہے کہ وہ ملے تو اس کو سلام کریں، بیمار ہو اس کی عیادت کریں، مصیبت میں آوے تعزیت کریں، انتقال ہو جائے اس کے جنازے کے پیچھے جائیں. یہ کوئی رشتہ داری کے حق تھوڑے ہیں، یہ تو اسلام کے حق ہے. اس محنت سے کہ ملاقاتوں میں جائیں گے، ملیں گے، ایک دوسروں سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو سلام ہوگی، مصافحہ ہوگا، معانقہ ہوگا، پھر بیٹھیں گے آپس میں کھلے دل سے، آپس میں ایک دوسروں کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک اللہ کے لیے ملیں گے جو اصل. اس لیے جو حضرات واپس جا رہے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش، چوکوں پر چوراہوں پر وقت ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں. اپنے وقت کو مسجدوں سے جوڑ دیں، مسجد کے اعمال سے جوڑ دیں، عبادت کے وقت عبادت میں لگ جائیں، اور باقی اوقات میں پھر تعلیم کے وقت تعلیم میں بیٹھ جائیں. اور باقی جو وقت ہیں اس کو اپنے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو زائد ہیں بجائے چوکوں پر چوراہوں پر دکانوں پر چوپالوں پر دوستوں کے ساتھ مجلسوں میں کیا ہوتا ہے سبھی جانتے ہیں کہ فارغ بیٹھے ہیں، بس کسی کی غیبت ہوگی، کسی پر بہتان ہوگا، اس میں کسی کا ٹھٹھا ہوگا، سارے ناجائز کام ہیں. بجائے اس میں لگنے کے 2-2 3-3 کی جماعتیں مسجد سے بنا کر گھر گھر جا کر ملاقاتیں کریں، یہ باتیں کریں آپس میں، عبادت کی، دعوت کی، اعمال کی، اخلاق کی، اخلاص کی، آخرت کی، تاکہ ہم بھی اپنی آخرت کے بارے میں چوکنے ہو جائیں اور آپس میں محبت سے رہیں. جماعت میں بھی 10 ساتھی 12 ساتھی ایک دوسروں کی عزت کر رہے ہیں. عیب نہ دیکھ، عیب سے کوئی خالی نہیں، عیب نہ دیکھے بلکہ خوبیاں دیکھے. کھانا ایک دسترخوان پر کھا لے، کھانا اور سونا بھی اجتماعی کام ہے، یہ 2 کام بھی اجتماعی، کھانا بھی سونا بھی. ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاوے محبت سے، کھانے میں عیب نہ لگاوے،
وقت پر جو میسر ہو کھا لیں، اچھا نہ لگے چھوڑ دیں، طبیعت ہے نہیں چلتی کبھی. حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، کہ آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا، اچھا لگا کھا لیا، اچھا نہیں لگا چھوڑ دیا. ہوتا ہے طبیعت ہے بھائی، نہیں اچھا لگتا ہے آدمی چھوڑ دیں اور کوئی چیز کھا لے، لیکن عیب نہ لگا، بلکہ جو اللہ میسر کرے شکر کرے، کھا لے، اس ایک دسترخوان پر کھا لیں. خدمت کا جذبہ رکھیں، ہر ساتھی خدمت کرے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اجتماعی خدمت تو باری باری دو دو کی طے ہوتی ہے، کبھی یہ دو ہیں، کبھی وہ دو ہیں، کبھی یہ دو ہیں، لیکن انفرادی طور پر بھی خدمت کریں. اپنی خدمت خود کریں، اپنا سامان اٹھا لیں، اپنے ساتھیوں کا سامان اٹھا لیں. جس مسجد میں رہے مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو گندا نہ کریں. مسجد کی نالیاں، وضو خانے، استنجے خانے وغیرہ استعمال کر دو، اس کو صاف ستھرا رکھیں. اللہ کے گھر کی وجہ سے ادب کریں. اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو اللہ کے گھر کی عظمت ہوگی. اس میں غیر ضروری باتیں نہ کریں بلکہ اعمال میں لگیں. اور مسجد کی چار دیواری کو لازم پکڑیں. فارغ وقت ہے تو اس چار دیواری میں رہیں تاکہ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، کچھ سیکھیں، سکھاویں، کسی کو دعوت دیں. مسجد کے چھت پر صحن میں ادھر ادھر نہ رہیں زیادہ. ضرورت کے لیے جاوے، استنجے کی ضرورت ہے جائے، واپس آ جائے. گشتوں کے لیے جاوے، باہر بھی جاوے، بازار میں بھی جاوے، میدان میں بھی جاوے، 2-3 کی جماعت بنا کر جائیں، ذکر فکر کے ساتھ واپس مسجد آئے. باقی وقت مسجد کی چار دیواریوں میں گزاریں تاکہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے. مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہے، مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، ایک پاکیزہ ماحول ہوگا وہاں، اور لوگ بھی ہوں گے تو عمل میں ہوں گے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے تو اس کی برکتیں ہوتی. اس لیے اپنے اوقات کو وہاں گزاریں اور گشتوں میں ملاقاتوں میں جائیں، واپس آ جائیں. اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں. یہ اطاعت اللہ رسول کی اطاعت کی طرف لے جائے. اصل اطاعت اللہ رسول کی. اللہ کہتی ہے اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ رسول کی اطاعت ہے سب سے اوپر، اور جو دینی اعتبار سے ہمارے پیشوا ہیں، بڑے ہیں، ان کی اطاعت کریں تاکہ زندگی صحیح رخ پر چلی جائے. نافرمانی نہ کریں، بغیر اجازت نہ نکلیں. ہاں، اور جیسے ابھی میں نے عرض کیا، کھانے پینے میں، سونے میں، جائز ضروریات میں، ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگا. اس وقت ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ غیر ضروری کاموں میں ہمارا وقت زیادہ لگ جاتا ہے. کھانے پینے میں، سونے میں، جائز ضروریات میں. کہ استنجے کے لیے گئے 20 منٹ کے بعد آئے، راستے میں کہیں رک گئے، ٹھہر گئے، باتیں کرنے لگے. وضو کرنے گئے تھے 15 منٹ کے بعد آئے. وضو تو 2-3 منٹ میں ہو جاتا، اچھا وضو 2-3 منٹ میں ہو جاتا، اور آدمی وضو خانے پر بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گیا. تو غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع نہیں. وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ، اس لیے اس میں کم سے کم وقت لگا. سیاسی باتیں نہ کریں، حالات حاضرہ پر زیادہ تبصرے نہ کریں. اپنا حالات کیا ہیں اس کو سوچیں، ہمارا حال کیا ہے اور آئندہ کن حالات سے گزرنا ہے ہمیں. قبر کا ایک مرحلہ ہے، میدان محشر کا مرحلہ، اس کو سوچیں زیادہ. جنت کو سوچیں تاکہ اس کی شوق پیدا ہو جائے. جہنم اور عذاب کو سوچیں تاکہ خوف پیدا ہو. باقی حالات میں اپنا وقت برباد نہ کریں. اس وقت یہ عمومی ذوق ہو گیا، عام ذوق، کہ غیر ضروری باتوں میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاویں اور انتظامی چیزوں میں کہیں دخل گیری نہ کریں. مسجد کے مسائل، مسجد کمیٹی ہیں، امامت ہیں، اذان ہیں، انتظامی چیزیں مسجدوں کی، اس میں ہم دخل نہ دیں، بلکہ ہم اپنا کام 6 صفات کے دائرے میں ہمارے مذاکرے ہیں، 5 گشتوں کے راستے سے ہماری دعوت ہے، فضائل کا اجتماعی حلقہ ہے، انفرادی طور پر اپنے دین کا سیکھنا سکھانا ہے، اور خدمت ہے، ذکر عبادت ہے. یہ کام ہے ہمارے، سیدھے سادے کام ہے جس سے تربیت ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے، آدمی ترقی کرتا ہے. لایانی سے بچاؤ اپنے آپ. اور اس وقت سب سے بڑی لایانی جو ہے ایک ہی ڈبے میں جمع ہو گئی ہے، ساری لایانی دنیا بھر کی. خوب بچاویں، بلکہ گھر چھوڑ کے جاؤ، اس کو یہیں چھوڑ دیں. گھر بیوی چھوڑ دی، بیوی سے زیادہ محبت ہے کہ موبائل سے زیادہ؟ ارے کس سے زیادہ ہو؟ کس سے زیادہ ہے؟ بچوں سے زیادہ ہو، موبائل سے زیادہ؟ بچوں کو گھر چھوڑا، بیوی کو چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑا، پھر یہ کیوں نہیں چھوٹے گا؟
40 दिन के लिए 4 महीने के लिए छोड़ दें ताकि वो हमारी तरबियत के रास्ते में रुकावट न बने, वरना सबसे बड़ी वो रुकावट है। आदमी यकसू नहीं हो पाता। जिस यकसुई के खातिर घर छुड़वाया था वो यकसुई तो हासिल नहीं हुई। जिस यकसुई के खातिर घर छुड़वाया था कि यकसू हो जावे, मस्जिद के माहौल में चला जावे, इबादत और दावत के माहौल में आ जावे ताकि तरबियत अच्छी हो जावे। इसलिए कोशिश करें इसको छोड़ दें और यकसू हो जावे दावत में, तालीम में, जिक्र में, इबादत में, खिदमत में, एक दूसरों की इज्जत और तकरीम में और फजाइल की किताबें पढ़ने में, कुरान की तिलावत में, रातों में उठकर अल्लाह के सामने रोने धोने में। तो फिर अगर ऐसा वक्त गुजर गया 40 दिन 4 महीने तो इंशाअल्लाह अंदर एक कैफियत पैदा होगी, अंदर की जुल्मत दूर होगी, शैतानी असरात जाइल होंगे, अंदर इबादत की कुव्वत पैदा होगी, आखिरत की फिक्र पैदा होती। इसलिए वक्त लगाना है और पूरा वक्त लगाना। 40 दिन जिस इलाके में जा रहे वहां पूरे करें, 4 महीने 120 दिन वहां पूरे करें, फिर वापस आ। यहां से गए वहां पहुंच गए, 120 दिन गिने और फिर पूरे करके आए। तो वक्त भी पूरा करना है और वक्त आमाल भी पूरे करने। एक तो औकात का चिल्ला, औकात के 4 महीने के 120 दिन और 120 दिन के आमाल। तो फिर इंशाअल्लाह तरबियत होगी। हर सफर से आदमी के ईमान और अमल में, फिक्र आखिरत में तरक्की होगी। और दुआओं का एहतमाम करें। जैसे मैंने अर्ज किया कि रात में उठना है। अभी सर्दियों की रातें हैं, सर्दियों के भी और वक्त बाकी हैं तो लंबी रातें होती हैं। गर्मी के मौसम में भी जो है कोशिश करें जल्दी आराम करें। रात के वक्त में अगर जल्दी गर्मियों में भी सो जाएंगे तो 5 घंटे 6 घंटे मिल जाते, अगर जल्दी आराम कर ले, ताकि सुबह सादिक से पहले 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले। सर्दियों में लंबा वक्त होता है, गर्मियों में रात छोटी होती है तो कम होता है। जैसे अल्लाह तौफीक दे, कोशिश करें, हिम्मत करें। बुढ़ापे पर न टाले इसको कि बूढ़े होकर तहज्जुद पढ़ेंगे, अभी से शुरू कर दें। हाँ, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ। ये सहाबा की सिफत बताई। कोशिश करें, हिम्मत करें जितनी हो, ताकि फिर धीरे धीरे अल्लाह से मांगे, फिर अल्लाह तौफीक दे देगा। रातों में उठकर अल्लाह से अपने लिए, घर वालों के लिए, उम्मत के लिए हिदायत मांगे। पूरी उम्मत के लिए मांगे, सबके लिए मांगे, सबके लिए हिदायत मांगे। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारे औकात कबूल होंगे बारगाह खुदाबंदी में, अल्लाह तौफीक दे देगा। घर में भी जो हम साथी जा रहे हैं वो भी कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ। हाँ, नमाजों में सुस्ती न हो। दुकान कारोबार के अल्लाह ने बड़ी ताकीद की, बार बार ताकीद की है नमाज की मुहाफजत करने की, उसको कायम करने का हुक्म है बार बार। और फिर खास तौर से ताकीद की हाफिज़ू अलस सलावात, कि नमाजों की मुहाफजत करो। और फिर मजीद ताकीद की असर की नमाज, सलात वुस्ता, कि उसकी खास ताकीद की कि ये कारोबार का वक्त, दुकान का वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कारोबार दुकान में गफलत हो जाए और नमाजें छूट जावे, जमातें फौत हो जावे, बल्कि नमाज बाजमात खुद भी एहतिमाम करें, अपने बच्चों को भी एहतिमाम कराएं, घर में औरतों को एहतिमाम कराएं कि कोई बेनमाजी न रहे। बहुत बड़ा गुनाह है और नमाज खैर की चाबी है। अगर नमाज शुरू हुई तो अब समझे चाबी हाथ में, ताला खुलेगा। तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराइयों बेहयाइयों से रोकती है। धीरे धीरे जितनी बुराइयां बेहयाई है, नमाज के जरिए से अल्लाह उससे दूर कर देगा, उसकी नफरत दिल में पैदा हो जाएगी और ताआत की तरफ आदमी आ जाता है। इसलिए सब क्या करें, इंशाअल्लाह नमाज बाजमात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। घर में भी माहौल बनाए कि घर में कोई बेनमाजी न रहे। हाँ, हमारा 7-8 साल का बच्चा भी बेनमाजी न हो। स्कूल मदरसे में जाता है तो उसको पूछें कि नमाजों का क्या हाल है। चे जाए कि हमारा बालिग बच्चा स्कूल जाकर नमाज छोड़ देता हो, नमाज तो फर्ज है उसके ऊपर। उनको पूछें, ताकीद करें कि नमाजों का एहतिमाम करे हो। आगे रमजान का मुबारक महीना, ये रजब चल रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने रजब के शुरू में दुआ की, बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, हमारे रजब शाबान में बरकत दे, रमजान तक पहुंचा दे। मुबारक महीना है, रोजों का एहतिमाम हो। अभी से अगर ये जैसे मैंने अर्ज किया, घर घर की मुलाकातें, माहौल बना और मस्जिद में तालीम के हल्के जमेंगे तो इंशाअल्लाह लोगों में खैर मुंतकिल होगी। ये मौसर काम है। हाँ, कदम उठाना पड़ता है, इसमें मुजाहिदा है। इसमें क्या है, मुजाहिदा है।
اور مجاہدے کے بقدر ہدایت ہوتی ہے. اسے گھر گھر جاوے، سمجھاوے ایک دوسروں کو. ابھی سے سمجھانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہ کوئی بے نمازی نہ ہوگا. رمضان آئے گا تو کوئی روزہ چھوڑنے والا نہیں ہوگا. بیمار آدمی بھی مسئلے پوچھنا شروع کر دیں گے. یہ بیماری ہماری ایسی ہے کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس ڈاکٹر اور حکیم کی رائے کا اعتبار ہے شریعت میں جو مسلمان اور حاذق حکیم. بہت سارے ڈاکٹر ہیں معمولی اس میں جو ان کو کرسی پر بٹھاتے تھے نماز پڑھنے والے کو، حالانکہ ان کو اتنا عذر نہیں ہوتا. ایک تو عذر ہے کہ عذر میں تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد دینی میں مسائل کا پتہ ہی نہیں ڈاکٹر کو کہ کب جا کر اس کو کرسی پر بیٹھنا ہے، کب جا کر بیٹھنا ہے. کیونکہ وہ نماز تو فرض ہے آدمی پر، اور نماز کے ارکان قیام، رکوع، قعود، جلسہ، سجدہ، وہ ارکان سارے چھوٹ جاتے ہیں، فرائض چھوٹ جاتے ہیں. اور وہ اتنا محتاج نہیں ہے، اتنا معذور نہیں ہے، اس لیے علماء سے مسائل پوچھیں گے. اسی طرح روزوں میں بعض مرتبہ معمولی شوگر پیشنٹ ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے، یار مجھے اصل میں شوگر ہے، وہ مسئلہ پوچھے گا بھائی کیسی ہیں، کیا نوعیت ہے ان کی. گھر میں رہ کر اگر رکھ سکتا ہے تو ایک مہینہ گھر میں رہ جائے گا روزہ رکھنے کے لیے، باہر نہیں نکلے گا. یہ زیادہ پریشانی ہے، اس مشقت کا کام نہیں کرے گا روزہ رکھ. مسائل علماء سے پوچھیں تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو. نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ میں مسائل پوچھیں گے علماء سے کہ زکوٰۃ دینی ہے، کس کو دینی، کہاں دینی، کب دینی، کتنی دینی ہے، تاکہ زکوٰۃ صحیح ادا ہو، صحیح جگہ پر جائے. اور شریعت کا ہر عمل جو ہے اس کے اصول کے مطابق اور اس کے طریقوں پر ہو جو مقصود ہے اس محنت کے ذریعے سے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو فرمایا احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ان سب چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کوشش کریں، اس کی اپنا دین معلوم کریں اور اپنے گھر سے شروعات کریں. ہم اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، کہ اپنی ذات سے ہم پابند بنیں، پھر اپنے گھر پر محنت کریں. اور اسی محنت کے ساتھ مسجد کی محنت میں جو انتظار نہ کریں پہلے میں سدھر جاؤں گا پھر میرا گھر سدھاروں گا پھر مسجد میں جڑوں گا، بلکہ یہ سارے کام ایک ساتھ شروع کر دیں کہ خود پر بھی محنت شروع کر دیں، گھر کی تعلیم سے گھر میں کام شروع کر دیں، مسجد کی جماعت کے ذریعے سے محلے میں کام شروع کر دیں، 3 دن کی جماعت کے ذریعے سے قرب و جوار میں کام شروع کر دیں، اور سالانہ چلے 4 مہینے کے ذریعے سے پورے عالم کی نیت سے سارے کام شروع ہو جائیں گے اور ترتیب سے ہو جائے گا. نہ دنیا کا حرج ہوگا، نہ ہمارے گھر سے محنت چھوٹے گی، نہ اپنی ذات سے غافل ہوں گے، بلکہ اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں، اور روزانہ مسجد کی محنت کے ذریعے سے اپنے محلے پر محنت کریں، اور ہر مہینے 3 دن کے ذریعے سے اپنے قرب و جوار کے دیہاتوں کی خبر لیں، اور ہر سال چلہ کم از کم اللہ توفیق دے 4 مہینے لگاویں، اور نہ کم از کم 40 دن اپنے سالانہ لگا کر پورے عالم کی نیت سے جانا شروع کریں. تو ایک ساتھ ساری محنت شروع ہو جائے گی اور ترتیب سے ہوگی، کوئی زیادہ حرج نہیں ہوگا. ایسے ہزاروں لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح سے کر رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنے بڑے بچوں کی بھی پرورش کر رہے ہیں. انہوں نے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، گھر میں ماحول بنایا، اور اس کے ساتھ ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. وہ ہم بھی ایسی نیت کریں گے تو ایک آسان شکل ہے، ایک آسان طریقہ ہے، اس طریقے پر ہم اپنا کام کریں. ہاں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ یہ کام ہو جائے گا پھر کروں گا، یہ کام ہو جائے گا پھر کروں گا، یا میں بن جاؤں گا پھر یہ کروں گا، میرا گھر بن جائے گا پھر یہ کروں گا. بلکہ ترتیب یہ ہے کہ اپنی ذات سے لے کر پورے عالم کی نیت کے ساتھ آدمی ایک تو نیت کریں اور دوسرا اس طریقے پر شروع کر دیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جہاں جہاں پانی پہنچے گا اور جس کی مقدر میں جو ہدایت ہوگی اللہ پاک دینا شروع کرے. لیکن اس میں تھوڑی مشقت ہے، تھوڑی مشقت ہے. آدمی کو جمنا پڑتا ہے، ایک طرف دکان کے تقاضے، ایک طرف یہ تقاضے، ایک طرف گھر کے تقاضے، ایک طرف یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑا آزماتا ہے. اگر بندہ اس آزمائش میں جمع رہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جو اصل چیز ہے کہ اللہ کی مدد کے بھروسے پر کام کرنا. کس پر کام کرنا ہے؟ کہ اللہ مدد کرے گا، جو بڑی مدد والا ہے، بڑی مدد جس نے نبیوں کی مدد اور ایمان والوں کی مدد کا اس نے وعدہ کیا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا
वल्लज़ीन आमनू फिल हयातिद दुनिया, कि हम जरूर भी जरूर नबियों की और ईमान वालों की इस दुनिया में मदद करेंगे, और वयौम यक़ूमुल अशहाद, क़यामत के दिन भी मदद करेंगे। तो अल्लाह की मदद के भरोसे चलेंगे तो बैठेंगे नहीं, अल्लाह की मदद के भरोसे पर नमाज शुरू की है तो कभी छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह की मदद के भरोसे पर दीन का काम शुरू किया तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर और कोई चीज जहन में थी तो महीना 2 महीना करके अगर वो काम न हुआ तो आदमी छोड़ देगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह का काम करना है, अल्लाह के दीन पर चलना है, और किस बुनियाद पर चलना है कि अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह, कौन कौन नियत करते हैं कि अल्लाह की मदद के भरोसे पर चलेंगे, और कोई हाल आएगा तो बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे। इसके लिए हिकायत सहाबा पढ़ें कि हुजूर पर क्या हालात आए, सहाबा पर क्या हालात आए, अज़वाज मुतहरात पर क्या हाल, अपने घर वालों को भी सुनाऊं। हयातुस सहाबा लिखी उन्होंने यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उसमें सहाबा की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों को खोला। तो जब वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो फिर इन हालात से घबराएंगे नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ हर वक्त काम करेंगे। इसलिए सब क्या करें, घर जाने वाले भी, जमात में जाने वाले भी, कि इंशाअल्लाह अपने दीन पर साबित कदम रहेंगे, अपना दीन सीखेंगे और मौत के आखिरी सांस तक दीन की मेहनत भी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करते हैं? अब एक मजमा तो वो है जो इस वक्त अभी 4 महीने जा रहा है, लेकिन ज्यादा तो वो है जो इस वक्त तो 4 महीने नहीं जा रहे हैं। कम अज कम नियत करके तो जाए, यहाँ से नियत लेकर जाए कि इंशाअल्लाह दीन सीखने के लिए और अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, इसके लिए हम भी 4 महीने जरूर लगाएंगे। कौन कौन लगाएंगे? और जल्दी तरतीब बना, शैतान टलवाएगा। अभी कहेगा भाई शाबान में, शाबान आएगा तो शव्वाल में, शव्वाल आएगा तो बकरीद के बाद, और होते होते कई साल गुजर गए। अपना कोई महीना तय कर ले, फिक्स कर, शाबान तो शाबान और शव्वाल तो शव्वाल तय कर ले कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद मुझे इसमें जाना है। अल्लाह से मदद मांगे, अपनी तदबीर करें और वक्त पर निकल जाए। करते हैं नियत? अल्लाह सबके लिए आसान फरमाओ। भाई जमात में जाने वाले जरा खड़े हो जा, पीछे जो है आगे वाले बैठे रहे, पीछे जो खड़े हो जा। जमात में जाने वाले हैं कोई पीछे? अच्छा सभी खड़े हो जाए, आगे वाले भी खड़े हो जाओ, जो जहां भी है जमात में जाने वाले, जमात में जाने वाले जहां भी है खड़े हो जाओ। आप लोग भी यहां जाओ भाई, बैठ जाए आप लोग।